میں ایک چھوٹا سا اس کی مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر ہیرنگ ڈاکٹر ہنیمن کے بعد دنیا میں ایک یہ بھی معروف ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے. ایک پبلشنگ کمپنی نے جو میڈیکل کی کتابیں پبلش کرتے تھے، انہوں نے ان کو کچھ مواد مٹیریل پرووائڈ کیا کہ یہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے اور یہ اس کے کچھ بیسکس ہیں، تو آپ اس کے اوپر کچھ لٹریچر لکھیں اور اس کے اگینسٹ آپ تشہیر کریں گے یہ طریقہ علاج ختم کیا جائے، مطلب یہ ایک نئی چیز متعارف ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر ہیرنگ نے پہلے تو لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر لیکچرز دیے، لیکن لوگوں کو ہومیوپیتھی سے افاقہ ہو رہا تھا، فائدہ ہو رہا تھا. اس وقت ایلوپیتھی میں اینٹی بایوٹکس نہیں تھی، اس لیے ایلوپیتھک میں کڑوے کڑوے جو ادویات کے پیالے پلائے جاتے تھے اور سفوف کھلائے جاتے تھے، ماڈریٹ فارم میں انجیکشن فارم میں دوائیاں نہیں تھیں، اینٹی بایوٹکس نہیں تھیں، تو لوگ اس سے باغی تھے. اس میں چونکہ ادویات بہت کم مقدار میں ہوتی تھیں اور شفا جابی کا تناسب زیادہ تھا، تو لوگ اس کی طرف مائل ہوتے جا رہے تھے. ڈاکٹر ہیرنگ نے جب اپنی ناکامی دیکھی تو انہوں نے پیشنٹس کے اوپر ہومیوپیتھک دوائیوں کو آزما کر اس کے نتائج حاصل کر کے لوگوں کو اس کے خلاف ورگلانے کے لیے کا پلان کیا. لیکن جب انہوں نے پیشنٹس کے اوپر اپلائی کیا تو پیشنٹ شفا یاب ہونا شروع ہو گئے، اور ان کی شفا یابی کا اس قدر اعلیٰ معیار تھا کہ ڈاکٹر ہیرنگ کی جو میڈیسن کی بک ہے، ڈاکٹر ہیرنگ کی جو ہومیوپیتھک فلسفے کے اوپر بکس ہیں، وہ دنیا میں معتبر کتابوں کے طور پہ آج موجود ہیں. ڈاکٹر ہیرنگ نے لا آف کیور متعارف کروایا کہ شفا یابی کسے کہتے ہیں. ایلوپیتھی میں اس کے لیے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کیور کیا ہے اور پیلیشن کیا ہے، مطلب وقتی فائدہ کیا ہوتا ہے، مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، اور مکمل شفا یابی کیا ہوتی ہے. جبکہ ڈاکٹر ہیرنگ کہتے ہیں کہ جب بیماری اندر سے باہر، اہم اعضاء سے کم اہم اعضاء کی طرف اور اپنی پیدا ہونے والی علامات، پیدا ہونے والی ترتیب کے مخالف ترتیب کے مطابق چل رہی ہو اور اندر سے باہر کی طرف آ رہی ہو، تو اس کا مطلب پیشنٹ شفا یاب ہو رہا ہے. یعنی اگر دل کے مریض کی دل کی علامات ختم ہو گئی ہیں اور اس کے پاؤں پہ سویلنگ آ رہی ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ کیور ہو رہا ہے، اس کی علامات اندر سے باہر ظاہر ہو گئی ہیں. اسی طرح اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں، یعنی دماغ، سر اور سینے سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں، تو یہ شفا یابی ہے. اور اسی ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے کہنے کے ایک مقررہ وقت سے، یعنی ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں 4 ہفتے، 6 ہفتے، 10 ہفتے، 12 ہفتے، 16 ہفتوں میں پیشنٹ کیور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کے پیچیدہ مرض میں مبتلا ہوں، سوائے چند لا علاج بیماریوں کے جس میں پیشنٹ ہمارے پاس اس سٹیج پہ آتے ہیں جو کیوریبل رہ نہیں چکے ہوتے. انہی بیماریوں میں اگر پیشنٹ پرائمری سمٹمز کے ساتھ آ جائیں تو وہ کیوریبل ہوتے ہیں، جیسے کینسر ہے، جیسے گردے فیل ہے، جیسے جس میں ڈیجنریٹو چینجز ہیں، جیسے اب نارمل گروتھ ہے، جیسے مختلف امیونٹی کے ڈس آرڈرز ہیں، جیسے ANA کا بڑھنا ہے، جیسے IgE لیول کا بڑھنا ہے، یا CRP لیول کا امبیلنس ہونا ہے. مطلب جس میں بہت سی بیماریاں جو ایلوپیتھی میں یا لا علاج قرار دے دی جاتی ہیں، جب پیشنٹ ان کی پرائمری سٹیج پہ ہومیوپیتھی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ کیور ہو جاتے ہیں، وہ مکمل شفا یاب ہو جاتے ہیں. اور سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ سٹیج کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں آسان مینجمنٹ فراہم کر دی جاتی ہے. یعنی میں اس میں گردے فیل کی پیشنٹ کی مثال دیتا ہوں کہ گردے فیل کا پیشنٹ جب دوسری سے تیسری یا تیسری سے چوتھی سٹیج کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کے گردے جو ہیں وہ یوریا کریٹینین نہیں نکال رہے ہوتے، بلکہ اکثر اوقات پانی، یعنی پیشاب بند ہو جاتا ہے، اضافی پانی بھی نہیں نکال رہے ہوتے اور جسم میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے مینجمنٹ دی جاتی ہے ڈائلسس. اب ڈائلسس کی بجائے اگر ہومیوپیتھک دوائی بطور مینجمنٹ دی جائے تو اس کا پیشنٹ کا وقت ڈائلسس کی نسبت زیادہ آسانی سے اور بہتر گزرتا ہے. یعنی فرض کیا کہ آج اس کے لیے کسی نیفرولوجسٹ نے ڈائلسس پلان کر دی ہے اور وہ ہومیوپیتھی کی طرف آ گیا، تو ممکن ہے کہ اس کو اگلے 2 سال 4 سال مزید ٹائم مل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کیور ہو جائے. جیسے ڈائبیٹک نیفروپیتھی کا جو پیشنٹ ہوتا ہے جس کو شوگر کی وجہ سے گردے فیل ہوئے ہوتے ہیں، وہ پیشنٹ پرولانگ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو پولیسسٹک کڈنی کا پیشنٹ ہے جس میں پانی کی تھیلیاں ہیں، یا جسم میں کسی ابیوز ڈرگز کی وجہ سے ہے، یا گردہ ویسے سکڑ گیا ہے، یا کوئی جینیٹک ڈس آرڈر ہے، یا ہائپرٹینشن کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہے، تو اس میں اکثر پیشنٹس پرولانگ ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں وقت مل جاتا ہے. اگر ہمارے پاس اس کی تیسری سٹیج پہ جا کے کیور ریشو نہیں ہے تو ہمارے پاس اس میں بنسبت ڈائلسس کے زیادہ بہتر اس کی مینجمنٹ موجود ہے جو ادویات کے ذریعے چلی جاتی ہے. یعنی مریض گھر بیٹھے دوائیں کھا کے مینجمنٹ لیتا رہتا ہے، نہ کہ اس کو ڈائلسس کے پروسیجر سے گزرنا پڑے.
اس طرح اس کا اریتھروپوائٹن بھی کچھ جسم کے اندر بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے اریتھروپوائٹن بننے سے اس کا ایچ بی لیول مینٹین رہتا ہے، اس کو اپایو یا کوئی بھی مصنوعی طور پہ اریتھروپوائٹن نہیں لگانا پڑتا، اس کو خون نہیں لگوانا پڑتا، مطلب پیشنٹ کافی مہینوں تک یا سالوں تک یا پوری اپنی اگلی زندگی جو ہے وہ ہومیوپیتھک دواؤں کے اوپر رہتا ہے، تو مینٹین رہتا ہے، اسے مینجمنٹ ملتی رہتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری بیماریاں جیسے آئی جی ای لیول کے جو پیشنٹ ہیں ایلوپیتھی میں انکیوریبل ہیں، اے این اے کے پیشنٹ انکیوریبل ہیں، گینٹیا کے آر اے فیکٹر کے پیشنٹ انکیوریبل ہیں، یورک ایسڈ کے پیشنٹ انکیوریبل ہیں، اسی طرح جن میں انسولین پروڈکشن نہیں ہے انکیوریبل ہیں۔ مطلب بہت سے پیشنٹ جو کیوریبل نہیں ہیں ہومیوپیتھک مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں، تو یہاں ہومیوپیتھی کی طرف آتے ہیں تو نہ صرف انہیں مینجمنٹ ملتی ہے بلکہ اس میں سے بہت سے پیشنٹ کیور ہو جاتے ہیں، یعنی جو اپنی ابتدائی سٹیج پہ آتے ہیں۔ اور دوسری طرف پھر انہیں نیچرل فارم میں ایسی ادویات دی جاتی ہیں جو نقصان دہ نہیں ہوتی اور ان کے جسم میں ملٹیپل ڈس آرڈرز نہیں آتے۔ جیسے میرے پاس چند دن پہلے ایک نیفرولوجسٹ کے پیشنٹ آئے جو تقریباً یہ لو فاس کی گولیاں اور سوڈامنٹ کی گولیاں اور یہ لاسکس کی گولیاں اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ کھا رہے تھے بلڈ پریشر کے لیے، وہ ایسیڈوسی سے بچنے کے لیے، مطلب بہت سی ادویات کو تقریباً 15-20 ادویات کو دن کے مختلف حصوں میں 1 2 یا 3 مرتبہ انہوں نے لینا تھا۔ اس کی بجائے ہومیوپیتھی میں آسان جیسے سولیڈیگو میڈیسن ہے، جیسے ایپوسائنم میڈیسن ہے، جیسے کریٹیگس میڈیسن ہے، جیسے بربرس وulgaris میڈیسن ہے، جیسے اس طرح ہماری ہومیوپیتھی میں ایک بہت بڑی رینج ہے ادویات کی جو سنگل ریمیڈی یا بعض اوقات 1 2 ادویات کے ساتھ پیشنٹ کی ساری سمٹمز جو ہیں وہ کور اپ ہوتی ہیں، اور یہ آسان طریقے سے اپنی زندگی بھی گزارتا ہے، مزید ادویات کے سائیڈ افیکٹ سے اور ورس ہونے سے بھی بچا رہتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے یہ نہ صرف پیشنٹ کو مینجمنٹ فراہم کرتا ہے بلکہ کیور کر دیتا ہے۔ ایکیوٹ کیسز میں بخار کھانسی زکام کے کیسز میں اس کی 1 2 4 ڈوزز کافی ہوتی ہیں، یعنی پیشنٹ کو 3 دن 7 دن کا کورس نہیں کرنا پڑتا، یعنی جیسے بیلاڈونا ایٹروپا کو پوٹنٹائز فارم میں دیا جائے تو وہ بخار جس میں جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں اس کی 1 سے 2 ڈوزز میں اس کے وہ جو فیبرائل فٹس ہوتے ہیں جو ہائی گریڈ فیور ہے اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے ڈینگی فیور ہے، جیسے کووڈ کے بخار ہیں یا اس طرح کے وائرل فیور ہیں، اس کے لیے ہومیوپیتھی کی اکارڈنگ ٹو سمٹم، یعنی کووڈ میں ہمیں ایلوپیتھی میں یہی جدید ریسرچ میں یہی ملا کہ سمٹومیٹک پیشنٹ چلائے جائیں، تو ہومیوپیتھی شروع سے یہ کہتی ہے کہ سمٹومیٹک ادویات دی جائیں، طے شدہ ادویات اور پہلے سے بنی بنائی ادویات نہ دی جائیں کہ یہ ادویات ان بیماریوں کے لیے فکسڈ ہیں، ایسے نہیں، بلکہ اس کے لیے جو سمٹمز ہیں ان کے انڈیویجول سمٹمز کے مطابق دوائی دی جائے تو پیشنٹ 2 4 ڈوزز میں کیور ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ برین ٹیومر کے پیشنٹ ہیں، مرگی کے پیشنٹ ہیں، کان بہنے کے پیشنٹ ہیں، ناک کان گلے کی الرجی کے پیشنٹ ہیں، سائنوسائٹس کے ہیں، نیزل پولپس ہیں، ناک میں گدودیں جھلیاں گروتھ کر گئی ہیں، اسی طرح ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے، گلے میں ٹونسلز بڑھ گئے ہیں، تھائرائڈ کے پیشنٹس ہیں، اسی طرح پھیپھڑوں کی پیتھالوجی یا اس کی جو انفیکشیس ڈیزیزز میں یا اس کے الرجی کے استماٹ ٹائپ کے پیشنٹس ہیں، اسی طرح سکن ڈیزیزز ہیں بہت مختلف قسم کی، جگر کے پیشنٹس ہیں، جگر کے کینسر کے، اس کے فنکشنل ڈس آرڈر کے، اس کی اب نارمل گروتھ کے، اس کے وائرل انفیکشنوں کے، اسی طرح میدے کے پیشنٹ ہیں جس میں انزائم irregular ہیں، آئی بی ایس انتڑیوں کے پیشنٹ ہیں، میدے کے السریٹیو جو پیشنٹ ہیں، ہیلیکوبیکٹر پائلورس کے ایچ پائلوری کے پیشنٹس ہیں، ٹائیفائڈ کے پیشنٹ ہیں، کولائٹس کے ہیں، ہیمرائڈ کے ہیں، پائلز کے بواسیر کے ہیں، گینٹیا کے، یورک ایسڈ کے، یہ آسٹیوپروسس کے، آسٹیوبلائشیا کے، آسٹیو آرتھرائٹس کے، مطلب بہت سے پیشنٹس ہیں جن کو ہومیوپیتھک مکمل کیور کرتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے ڈیجنریٹو چینجز ہیں، تو ہومیوپیتھی میں ان ساری بیماریوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ادویات کی بہت بڑی رینج ہے، یعنی ایک ایک علامت پہ 2 2 250 ادویات ہیں جو ایک ماہر ہومیوپیتھ جو ہے وہ تجویز کرتا ہے سمٹمز کے مطابق، اور اس طرح پیشنٹ کیور ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے یہ بغیر کسی نقصان کے پیشنٹ کو کیور کرتا ہے۔ اس کے خلاف جو مہم چلائی جاتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی ہومیوپیتھک دوائی تو نہیں کھائی، ہاں یہ ہومیوپیتھی کا ہی نقصان ہے، یہ مہم یا یہ جملہ وہ کہتے ہیں جو ہومیوپیتھی کے متعلق جاہل ہے، جن کو ہومیوپیتھی کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے۔
تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہمیشہ سپرلیٹو طریقہ علاج ہے، اور اس کی کیور ریشو کسی بھی دوسرے طریقہ علاج سے زیادہ ہے، اور اس کی ادویات کی بڑی بڑی مقداریں، بڑی بڑی خوراکیں نہ ہونے کی بجائے امٹیریل یا لیسٹ مٹیریل پوٹینٹائز فارم میں ڈوزز ہونے کی وجہ سے یہ بغیر نقصان کے فائدہ پہنچاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میرے خیال سے میرے ساتھ ہمارے دیکھنے والے جو جتنے بھی ہیں وہ یہ ویڈیوز دیکھ کر ضرور میرے ساتھ ایگری ہوں گے کہ آپ نے آج جو انفارمیشن دی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے پہلے ان کو نہ ملی ہو کہیں سے بھی، اور یہ آپ کی اتنی مفید اور انفارمیٹک باتیں جو ہیں بہت سارے لوگوں کی زندگی بدلنے میں میرے خیال سے ایک بہت کارآمد ثابت ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں، اور میرے خیال سے جو بھی ہمیں دیکھیں گے ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو کچھ بھی فیل ہو تو پلیز کمنٹس باکس میں ضرور اپنا جواب دیجیے گا، اور انشاءاللہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھتے ہوئے ہر قسم کی ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ اور جاتے جاتے آج کا ہمارا ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم 5 وقت باجماعت نماز قائم کریں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کے اوپر درود پاک پڑھیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔